عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جو کہ فیڈرل اور پنجاب بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس کتاب کا ہم نے سبق نمبر 10 شروع کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے بابل کے کھنڈرات۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال کیا تھا، جبکہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم مشقی سوالات کے جوابات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ تو کچھ سوالات ہیں، پڑھنے سے پہلے پوچھیں۔ پہلا سوال ہے کہ سفر کے متعلق لکھی جانے والی تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا کہ سفر کے متعلق لکھی جانے والی تحریر کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ اس میں مصنف اپنے سفر کے حالات، مشاہدات اور تجربات کو دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عراق کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ اس کا جواب ہے کہ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے۔ بغداد ایک تاریخی، ثقافتی اور تعلیمی لحاظ سے ایک نہایت ہی اہم شہر ہے۔ تو یہ تو کچھ ایسے سوال ہیں جو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو دیے گئے ہیں اور عموماً یہ امتحان میں آ جاتے ہیں۔ تو سفر نامہ جو ہوتا ہے نا، یہ ذرا اچھے سے یاد کر لیجئے گا کہ جب ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو اس سفر میں ہم جو بھی چیزیں اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں یا جو ہم سفر کرتے ہیں اور اس کے حالات و واقعات جو ہوتے ہیں ان کو انتہائی دلچسپ انداز میں بیان کرنے کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سفر نامے کی تعریف اگر آپ سے پوچھی جاتی ہے یا سفر کے متعلق لکھی جانے والی تحریر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا سفر نامہ، اور پھر سفر نامہ کی آپ تعریف لکھیں گے۔ اب مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سوالات ہیں کہ سبق کو پڑھ کر ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال الف ہے، میر صاحب نے بابل جانے کا کیا طریقہ بتایا؟ میر صاحب نے بتایا کہ پرانے زمانے میں لوگ رتھوں پر سفر کرتے تھے جنہیں سفید گھوڑے کھینچتے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوتے تھے اور رات کو مشعلیں جلتی تھیں اور صبح نفیروں کی آواز پر سفر دوبارہ شروع ہوتا تھا۔ یعنی پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ رتھ جو ہے اس پر سفر کرتے تھے، جن کو کہ گھوڑے کھینچتے ہیں، اور مشعل ہوتی ہے، ایک کپڑا لپیٹ کر ایک لمبی سی سٹک کے اوپر، اور اس کو تیل میں ڈبویا جاتا تھا اور ان کو جلایا جاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، میر خلیل الرحمن کے مطابق رتھ پر سفر کرنے میں کیا مشکلات پیش آ سکتی تھیں؟ میر خلیل رحمان کے مطابق آج کے دور میں رتھ میں سفر کرنا مشکل ہے، کیونکہ کوئی کمپنی تیار نہیں ہوگی رتھ بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ سفید گھوڑے بھی نایاب ہیں اور رتھ میں سارا دن کھڑے رہنا یہ بھی ایک تھکا دینے والا کام ہے۔ تو ان کے خیال کے مطابق جب آپ رتھ پر سفر کریں گے تو آپ کو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یعنی سفر کی تھکان، زیادہ دیر کھڑے رہنا، سفید گھوڑوں کا نہ ملنا، یا پھر رتھ بنانے کے لیے کمپنی کا تیار نہ ہونا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر جیم، مصنف نے بخت نصر اور حمورابی کے متعلق جو معلومات دی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے، حمورابی نے 3000 سال پہلے قانون اور معاشرتی اصول قائم کیے۔ بخت نصر نے بابل کو دوبارہ عروج پر پہنچایا، لیکن وہ دہریہ تھا۔ دہریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا، اس لیے وہ اپنی قوم میں غیر مقبول ہوا۔ تو بخت نصر اور حمورابی جو ہے ان کے بارے میں یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر دال، بابل کے کھنڈروں میں گھومتے ہوئے مصنف کو ایک عجیب سی آزادی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف کو وہاں آزادی اس لیے محسوس ہوئی کہ وہاں کوئی پہرے دار یا محتسب نہیں تھا۔ محتسب احتساب کرنے والا، حساب کتاب لینے والا، جو ان کی باتوں یا حرکات پر پابندی لگائے۔ وہ ان کھنڈروں میں مکمل آزادی اور سکون محسوس کر رہے تھے۔ سوال رے ہے کہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں مگر میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ گائیڈ کے اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو سبق کے اس جملے کی وضاحت کچھ یوں ہے، عام آدمی سے مراد رعایا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بادشاہ جو ہے نا وہ تو مر گئے، مگر عام انسان جو ہے وہ پھر بھی زندہ ہے۔ اصل میں بیٹا گائیڈ یہ بتانا چاہ رہا ہے
کہ اقتدار اور دولت یہ دونوں عارضی چیزیں ہیں، مگر انسان کی سچائی اور شعور جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو ہے گائیڈ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی بادشاہت ہو یا ظلم اور جبر کی حکومت قائم ہو، وہ آخر کار ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھنڈر بن جاتی ہے، مگر انسان یعنی عام انسان جو ہیں، اگر ان کی سچائی اور ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو زاویہ ہے سوچنے کا، اس کو زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی انسانوں کی انسانیت جو ہوتی ہے، جو سچائیاں، جو ان کے جو ہے سوجھ بوجھ اور شعور جو ہے اس کو دوام حاصل ہے، جبکہ جو ہے بادشاہت جو ہے، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی ان کے بھی مقبرے بن گئے، وہ بھی کھنڈروں میں بدل گئے۔ اگلا سوال ہے باب اشتار کے متعلق مصنف نے کیا کیا معلومات دی ہیں، مختصراً لکھیں۔ باب اشتار، مصنف کے مطابق باب اشتار ایک شاندار دروازہ تھا جو سرخی مائل پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا، کئی گز اونچا دروازہ تھا جو وسط شہر میں ایک یادگار عمارت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس دروازے سے ایک شاہراہ جلوس جو ہے تقریباً نصف میل تک سیدھی ایک جاتی تھی، جو ایک سڑک ہے۔ یہ دروازہ اشتار دیوی سے منسوب تھا اور اس پر اژدہوں اور جوان بیلوں کی تصویریں اینٹوں پر کندہ کی گئی تھی، یعنی ان پر بنائی گئی تھی۔ شاہراہ کی دونوں طرف کی دیواروں پر ببر شیروں کے 120 نقوش تھے کھودے گئے تھے، جبکہ باب اشتار پر تقریباً 550 اژدہوں اور بیلوں کے نقوش موجود تھے۔ اس دروازے کے اوپری حصے پر چمکدار رنگین اینٹیں چسپاں تھیں جو اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کرتی تھیں۔ تو یہ تو ہو گیا باب اشتار، یعنی وہ دروازہ جو اشتار دیوی کے نام سے منسوب تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ببر شیروں کی تصویریں تھیں اور اس کے اوپر جو اژدہے ہیں ان کی تصویریں تھیں اور جو ہے نقش وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2۔ اگلے صفحے پر جو ہے سر سید کے تحریر کردہ مضامین یعنی اپنی مدد آپ اور گزرا ہوا زمانہ اور علامہ اقبال کے خطوط بنامے قائد اعظم کے اقتباسات دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس بات سے آگاہ ہو سکیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں کے ذریعے کس طرح جو ہے ہماری سماجی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان مسلمانان ہند کی جدوجہد آزادی میں جو ہے فعال اور متحرک کردار ادا کرنے کے حوالے سے کس حد تک جو ہے وہ اتفاق اور ہم آہنگی اس میں تھی۔ ان تحریر کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر سماجی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ہم کس حد تک ان مقاصد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر جو ہے یہ اقتباسات دیے ہوئے ہیں، تینوں اقتباسات دیے ہوئے ہیں، آپ ایک نظر ان کو پڑھ لیجئے گا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس وجہ سے باقی مشقی سوالات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے، اور جو ہے اس کو جو ہے اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔